اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نابش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس چینل سے، اپنے یوٹیوب چینل سے، نابش کمپیوٹر اکیڈمی کے چینل سے ہم نے ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک حکمت کا واقعہ کی سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف معاشرتی اصلاح ہے۔ اگر ہمارا اس واقعہ سنانے سے یا چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے اگر کسی مومن مسلمان، کسی انسان کے دل میں رائی برابر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ واقعہ ہے ایک عادل بادشاہ کا کرپٹ وزیر، اور بادشاہ کے اپنے وزیر سے 3 سوال۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عادل بادشاہ پچھلے دور میں حکومت کر رہا ہوتا ہے گزرے وقتوں میں، اور اس کی رائے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، مگر اس کا ایک وزیر جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہوتا ہے۔ لیکن وہ وزیر اس قدر چالاک ہوتا ہے کہ وہ کرپشن تو کرتا ہے لیکن کوئی اس کا ثبوت نہیں چھوڑتا۔ تو جیسے ہی اس کی خبر اپنے بادشاہ کو ملتی ہے، بادشاہ بہت حیرانگی کا اظہار کرتا ہے اور بہت حیران ہوتا ہے کہ میرا یہ وزیر بھی کرپشن میں ملوث ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنی خفیہ جو ایجنسی ہے اس کے ذمہ لگایا کہ میرے اس وزیر کی آپ جانچ پڑتال کریں، لیکن انتہائی محتاط طریقے سے، تاکہ میرے اس وزیر کو بھی پتہ نہ چلے، اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ تو جب اس کی نمبر 1 جو اس کی بہترین خفیہ ایجنسی تھی، جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس نے آ کر رپورٹ دی کہ یہ تو بات ثابت ہے کہ آپ کے وزیر نے کرپشن کی ہے اور بے پناہ کرپشن کی ہے، لیکن افسوس کا اور حیرانگی کی بات یہ ہے، مقام یہ ہے کہ آپ کے وزیر نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ تو عادل بادشاہ جو تھا وہ ایک بہت عقل مند بادشاہ تھا، اس نے اس طرح کیا، اس نے اپنے اس وزیر کو اکیلا اور علیحدہ بلایا اور بلا کر اس کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ نے کرپشن تو کی ہے، لیکن آپ کے ذمہ جو کرپشن ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف، میں آپ سے 3 سوال کروں گا، آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں، تو اگر وہ آپ نے جواب دے لیے تو آپ کو معافی، ورنہ آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو جو وزیر تھا وہ خاموش رہا اور اس نے عرض کی کہ میرے آقا، میرے سردار، میرے بادشاہ، آپ پھر مجھے وہ سوال بتائیں، میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا جواب دوں۔ تو بادشاہ نے جو سوال کیے وہ بہت ہی معنی خیز ہیں اور ان کے اندر ہی سارا راز پوشیدہ ہے۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے سچ کیا ہے، اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے جس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ تیسرا اور آخری جو میرا آپ سے سوال ہے کہ لوگ یہ کرپشن کرتے کیوں ہیں، لوگ اس سیدھے راستے سے رزق حرام کی طرف کیوں آتے ہیں، یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ وہ وزیر جو ہے وہ خاموشی سے چلا گیا، وہ رات کو اپنے گھر گیا، اس نے اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا، اپنے دوست احباب کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور ان کے ساتھ یہ جو بادشاہ کے 3 سوال یہ ان کے سامنے رکھے کہ آپ میری ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں مدد کریں۔ لیکن کچھ دن گزر گئے، چونکہ بادشاہ نے اس کو 40 دن کا ٹائم دیا تھا، اور ان میں سے 20 دن گزر گئے، مگر بادشاہ کو جو وزیر تھا اس کو ان کے بادشاہ کے سوالوں کے جواب موصول یا نہ مل سکے۔ تو بالآخر اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کیا اور صلاح کی، اور مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ میں ادھر سے چلا جاؤں، ادھر سے ہجرت کر جاؤں، اس جو بادشاہت ہے اس سے چلا جاؤں، آگے نکل جاؤں، کسی اور بادشاہت میں چلا جاؤں، کیونکہ جان جو بچانا ہے وہ میرے عہدہ بچانے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں جان بچاؤں نہ کہ عہدہ بچاؤں۔ اب اس نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس بادشاہ سے جانا ہے، تو اس نے خفیہ طریقے سے، خفیہ رستوں سے، یعنی کہ جو مشہور و معروف رستے نہیں تھے ان سے جانا تھا، کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھا، اگر وہ عام رستوں سے جاتا تو یقیناً اس کو لوگ پہچان لیتے اور اس کو پکڑ کر پھر حکومت کے حوالے کر دیتے۔ وہ اسی طرح خفیہ رستوں سے چلتا چلتا وہ نکلتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے پاس سامان جو تھا وہ بھی کم تھا، پانی کم تھا، کھانا کم تھا۔ ایک مقام پر اس کو سخت پیاس لگی اور وہ
اس نے گرد و نواح دیکھا تو اور تو اس کو کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک کسان جو تھا نا، بزرگ کسان، وہ ہل چلا رہا تھا، وہ اس کو نظر آیا. وہ اس بزرگ کسان کے پاس گیا، چونکہ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بزرگ کسان ہے، اگر اس کو معلوم بھی میرا ہو گیا کہ میں ایک کرپٹ وزیر ہوں تو میں ادھر سے مفرور ہو رہا ہوں، فرار کر رہا ہوں، تو یہ پھر بھی مجھ کو پکڑ کر حکومت کے حوالے نہیں کر سکے گا چونکہ یہ اکیلا ہے. تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے میں پانی اور کھانا مانگتا ہوں. وہ گیا، اس نے اپنا وہ جو عارضی تعارف تھا وہ کروایا، لیکن وہ بزرگ جو تھا وہ بہت دانا انسان تھا. اس نے پہلا ہی جو سوال کیا اس وزیر سے، اس نے کہا کہ آپ عام عوام میں سے نہیں ہیں، آپ خواص میں سے ہیں، آپ کی وضع قطع سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کوئی حکومتی باشندے ہیں، آپ کسی اعلیٰ عہدے پر ہیں، یا آپ بادشاہ ہیں یا آپ بادشاہ کے وزیر ہیں. اس دانائی سے وہ وزیر بہت متاثر ہوا اس بزرگ کی دانائی سے، اور اس کو اس نے بتایا کہ میں ایک وزیر ہوں لیکن میرے پر یہ الزامات لگے ہیں، بقول اس کے کہ میرے پاس یہ الزامات لگے ہیں اور یہ بادشاہ نے مجھ سے 3 سوال کیے ہیں، میں ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سک رہا، تو میں ادھر سے جا رہا ہوں. تو جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ ان 3 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ آرام سے پانی پئیں اور کھانا کھائیں. وزیر جو تھا وہ کافی مینٹلی طور پر، دلی طور پر مطمئن ہوا اور وہ ادھر پرسکون ہو گیا، بیٹھ گیا اور اس نے پانی پیا. کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے جواب دیں. اس نے کہا آپ سوال بتائیں. سوال اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے جو بڑا ہے سچ وہ کیا ہے. تو بزرگ نے بغیر کسی وقفے کے اپنے اس وزیر کو جواب دیا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے نا وہ موت ہے. موت ایسا سچ ہے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، بالآخر یہ طے ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے. تو وزیر جو ہے وہ خوش ہوا اور اس نے کہا، ساتھ ہی اس نے اپنا دوسرا سوال پیش کر دیا کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے. جو میرا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ جھوٹ کیا ہے. تو اس بزرگ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے مال و دولت کو آپ اپنا کہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اس دنیا کے مال و دولت کو اپنا کہنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو وہ بہت حیران ہوا. اس نے کہا کہ بہت سے بادشاہ ہیں وہ دنیا میں، بہت بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملیں، یہ جاگیریں یہ ہماری ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلتے ہیں تو وہ ساری ادھر ہی رہ جاتی ہیں، وہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ مال ان کا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جب اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ انسان کرپشن کیوں کرتا ہے، انسان رزق حرام کیوں کماتا ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ میرا ساتھ گھر ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، ادھر آپ ایزیلی آرام کریں، آپ کی خدمت کا مجھے اور موقع ملے گا. تو میں آپ جس طرح میں نے آپ کے یہ ان دونوں سوالوں کے جواب دیے، میں اس آخری سوال کا بھی جواب آپ کو ادھر جا کر دوں گا، ادھر نہیں دوں گا. اس سے آگے جو یہ واقعہ ہے یہ اور زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے جب وہ تیسرے سوال کا وہ بزرگ جواب دینے لگتا ہے. تو وہ اس وزیر کو اپنے گھر لے جاتا ہے، ان کو ایک مقام پر جو ان کی بیٹھک یا ان کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے جو سادہ، چونکہ دیہاتی ہے، آپ کو دیہات میں پتہ ہے کیسی بیٹھک ڈرائنگ روم ہوگا، ادھر اس نے بٹھا کر اس نے ایک برتن میں دودھ منگوایا، اور دودھ منگوانے کے بعد اس نے اپنے جو بیٹا تھا اس کو کہا کہ وہ ادھر سے آپ جو ہے نا وہ اپنا کتا کھول کر لے آئے. وہ کتا لے کر آیا اور اس کو اس برتن سے دودھ پلایا، اور پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ کتے کو لے جا کر باندھ دیں. اس نے باندھ دیا اور وہ برتن اٹھا کر اس بزرگ نے اس وزیر کے سامنے پیش کیا کہ آپ اس دودھ کو پئیں. وہ جو وزیر تھا وہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. اس نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تو آپ کو بہت زیادہ معزز آدمی سمجھ رہا تھا لیکن آپ تو میری توہین کر رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے سوال کا جواب ایسے کیسے دے رہے ہیں کہ یہ کتے نے دودھ پیا اور آپ مجھے پلا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. بزرگ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اگر نہیں یہ دودھ پینا تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا.
لیکن وزیر نے بہت محنتیں کی. وزیر اب سوال کا جواب بھی حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے عہدہ بچانا تھا, اس نے بادشاہ کو اس نے اپنی جلاوطنی نہیں بچانی تھی. لیکن بادشاہ جو وہ بزرگ تھا وہ کہتا تھا کہ آپ یہ کتے کا جو جھوٹا دودھ ہے یہ پئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, تیسرے سوال کا جواب نہیں بتاؤں گا. وزیر جو ہے وہ سخت مجبور ہو گیا. وزیر نے بالآخر دل میں سوچا کہ ادھر میں پی لیتا ہوں دودھ اور اس کے سوال کا جواب بھی لے لیتا ہوں. سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد اس بزرگ کو میں قتل کر دوں گا اور نہ ہی کوئی میرے اس غلیظ کام کا گواہ ہوگا اور نہ ہی مجھے کوئی بتا نہ دے گا کہ ہم نے کتے کا جھوٹا جو ہے وہ دودھ پیا تھا. تو میرے معزز ناظرین, اس نے جب یہ ارادہ کیا اور اس نے وہ برتن اٹھایا اور وہ دودھ پینے لگا, تو اس وقت جب وہ پینے لگا وہ منہ کے قریب لے گیا, اس بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو وہ کتے کا جھوٹا دودھ پینے سے روک دیا اور نیچے رکھ کر کہا کہ یہ ہے تمہارے سوال کا جواب کہ انسان کرپشن یا برائی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے. فرمایا کیوں مائل ہوتا ہے؟ فرمایا دو وجوہات کی مائل پر ہوتا ہے. جب وہ بے پناہ لالچی ہوتا ہے تب وہ کرپشن کرتا ہے, یا وہ سخت جو ہے نا وہ اس کو موت کا ڈر ہوتا ہے تو وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ اس وقت دو طرح کی آپ کے دونوں حالات اس وقت موجود ہیں. آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے کیونکہ اگر آپ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو آپ کا گردن اتر جائے گی. آپ سخت مجبور ہیں کیونکہ اگر آپ ان سوال کا جواب نہیں حاصل کرتے تو آپ کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑے گی. تیسرا جس کی وجہ سے آپ نے کرپشن کیا ہے, آپ نے سخت لالچ کی وجہ سے کرپشن کیا. تو یہ تینوں سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. تو میرا اس واقعہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہے معاشرتی اصلاح کرنا ہے. میرے معزز ناظرین, اگر میرے اس واقعہ سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کو ضرور لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, نیچے بیل کا نشان ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم آپ کو کوئی نیا واقعہ آپ کے لیے اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً سے پہلے مل جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام.